السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اسلان موبائل دوبارہ جینس کی پاکٹ میں رکھ کر ہولے سے ہنس دیا۔ اپنی باتوں سے اس نے ہاشم کو جو تنگ کیا تھا، ہاشم کی حالت کا ہی سوچ سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس طرف چلا آیا جدھر پوری بیویوں والی خونخوار موڈ میں وہ چھت پر رکھی اسے اکلوتی چیئر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلان نے اب تک اسے منانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کیونکہ وہ دونوں دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ٹیرس پہ آتے وقت اس نے احتیاط کے طور پر اوپر آنے والا اکلوتا ڈور لاک کر دیا تھا اور ادھر سے شاید ملازمہ نے اپنی روزانہ والی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جاتے ہوئے ڈور لاک کر دیا تھا، اس لیے نہ ڈور کھولنا تھا نہ آروشا کو نیچے آنا تھا۔ تب سے اب تک آروشا نے اسے ڈھیروں سلوات سنا دی تھی، وہ بھی آرام سے سنتا ہوا ادھر سے ادھر ٹیرس پہ ٹہلتا نیچے جانے کے لیے تدبیریں سوچ رہا تھا، ایسے ترکیب کے جانے کی کہ وہ دونوں نیچے پہنچ جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ کام فیضان بخوبی انجام دے سکتا تھا، مگر فی الحال اس کا گھر میں آنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ گارڈ سے کہنا نہیں چاہتا تھا، پھر اسے ہاشم کا خیال آتا، کچھ اسے ستانے کا بھی موڈ بن گیا، اس لیے اسے کال کر کے وہ اب مطمئن تھا۔ ایسے گھوم رہے ہیں آپ جیسے پارک میں واک پر نکلے ہیں۔ کب سے دیکھ رہی تھی اسلان کو مست مگن سا ٹہلتے ہوئے، مگر اب خاموش رہنا بس میں نہیں تھا۔ اکیلے سلگ کر وہ عادی ہو گئی تھی اور بادشاہ سے سلامت آرام سے گھنٹے بھر موبائل سے چپک کر اب ٹہلنے کا شغل فرما رہے تھے۔ تم بھی اپنے ہیرو کو زحمت دے لو، مگر چیڑ چھین جانے کا ڈر ہوگا۔ وہ اطمینان سے اس کا خون چلا کر اپنی جینس کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر ادھر سے ادھر ہنستی آہستہ قدموں سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اللہ ایسا میاں کسی کو نہ دے، وہ بری طرح سے جل کر بڑبڑائی۔ کیسے دے سکتا ہے، ایک ہی پیس تھا، وہ بھی تم دعائیں مانگ مانگ کر اپنے نام کر چکی ہو۔ اسلان جب محبت کے موڈ سے نکل کر خون چلانے والے موڈ میں آ جاتا ہے تو کیسے دوسروں کو سراپا سلگا دیتا ہے۔ یہ کوئی آروشا سے پوچھے، آپ کو اپنا نام نہیں کیا تھا؟ آپ خود زبردستی مجھے اپنا بنانے کے لیے مرے جا رہے تھے، بھول گئی کیسے گن پوائنٹ پر میرے بھائی کو لا کر نکاح کے لیے ہاں کروائی تھی؟ اس نے شیر پر اور بھی پھیل کر بیٹھتے ہوئے بہت جل کر دو بدو جواب دیا تھا۔ آروشا کے جلے بھنے سے طنز پر اسلان نے وہیں ٹھہر کر آنکھیں سکڑ کر اسے گھورنا شروع کیا تھا۔ اللہ، کہیں غلط ٹائم پر کمبخت زبان تو نہیں پھسل گئی؟ اسے اس طرح اپنے کو گھورتے آروشا نے گڑبڑا کر دل میں سوچا، جینس اور صرف بنیان میں اس کے مسلز پوری طرح سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ برا مان گئے تو بچ بھی نہیں سکتی میں۔ لعنت ہے تجھ پر آروشا، کتنا بولتی ہو تم۔ اس بار اس نے تھوک نگلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، بچنے کی کوئی تو راہ ہوگی۔ اب گھورتے رہیں گے یا نیچے جانے کا بھی سوچیں گے؟ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا رہا تو وہ آہستہ سے اسے نگاہیں چرا کر بولی، دل سہم سا رہا تھا۔ جانتی تھی اسلان کتنا حساس ہے، اس حادثے کے معاملے میں پھر بھی زبان چل پڑتی ہے۔ کیوں بیٹھی رہو اور کچھ بولو، میں کچھ اور بھی سننا چاہتا ہوں۔ ذرا سا جو اس کا انداز تبدیل ہوا، اس کی کالی آنکھوں کی طرف اسے دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے آروشا اب خود کو کوس رہی تھی، کیوں وہ اتنی بے وقوف ہے؟ بول رہی ہوں نا، ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ ایک تو اس ڈائن کو میرے سر پر سوار کر دیا، اوپر سے مجھے ڈرا رہے ہیں۔ زبان پھسل گئی تو کیا کروں؟ جیسے تیسے اپنے دل کو تسلی دے کر اس نے جرأت پیدا کر کے اسے بھی گھورنے کا شغل شروع کر دیا۔ اسلان کو 2 ہی قدم لگا تھا اس کے سر پر پہنچنے پر۔ آروشا گڑبڑا گئی، آج تو گئی وہ کام سے۔ اسلان نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائی جکڑ کر اسے چیئر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور خود چیئر سنبھال کر بادشاہوں کی طرح کڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ آروشا جو اس کے کھینچنے پر گھبرائی تھی اور کسی اور چیز کی منتظر تھی، اس کی دھاندلی پر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب تم گھوم پھر کر جو چاہے مجھے کہہ سکتی ہو، میں آرام سے سن لوں گا۔ وہ آرام سے اپنی لمبی لمبی ٹانگیں فرش پر پھیلا کر چیئر کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں موند گیا۔ اور پلیز جو بولنا ہے وہ بولتی رہنا، مگر اپنا لاؤڈ سپیکر ذرا کم رکھنا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر کہتے ہوئے پھر سے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ آروشا کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ بولنا بھی بھول کر اسے آرام سے ٹیک لگا کر سوتے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی منزل آ گئی سر۔ کار بنگلے کے گیٹ کے پار ہو کر فیضان نے ساتھ بیٹھے جمائی پر جمائی لیتے ہاشم کو دیکھا، جس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر اس کے مالک کے کہنے پر یہ لڑکا اپنی نیند قربان کیے کار میں بیٹھا تھا۔ مجھے سر مت کہا کرو، میں تمہارا باس نہیں ہوں، وہ ایک اور لمبی جمائی لیتا بیزاری سے بولا تھا۔ فیضان کا سر کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ میرے مالک کے بہت خاص رشتہ دار ہیں، آپ کا احترام تو بنتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے ایک بیک سیٹ سے ڈھیروں شاپر اٹھانے میں اس کی مدد کرتا ادب سے بولا، خاص رشتہ دار ہوں تو کیا، پھر بھی مت کہا کرو، تم مجھ سے بڑے ہو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ سارے شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرایا۔ فیضان نے اس خوبصورت شکل کے ساتھ خوبصورت دل والے جوان کو دیکھا جو اتنا سب کچھ اپنے ساتھ برداشت کرنے کے باوجود ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ اسلان کے بعد وہ دوسری واحد ہستی تھی جس کا فیضان اب دل سے احترام کرتا تھا۔ تم جاؤ، میں خود چلا جاؤں گا اب۔ ہاشم سارے شاپر ہاتھوں میں سمیٹ کر ڈور کھولنے ہی لگا کہ فیضان نے ہاتھ بڑھا کر ڈور کھول دیا۔ تھینکس، شکریہ کرتے ہوئے وہ کار سے اتر گیا۔ پھر وہ گیٹ کی طرف آ گیا، جیسے کہ گارڈز کو حکم تھا ہاشم جب بھی آئے گیٹ کھول دیا جائے۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا لان پار کر کے اندر جانے والے مین ڈور کو کیز کی مدد سے کھول کر داخل ہو گیا۔
دبے دبے قدموں سے وہ سارا شاپر ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے سر کو ہوڈی کی کیپ سے ڈھک کر دبے قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف بس اتنی روشنی تھی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راستہ طے کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا کہ ایک زوردار ڈنڈے جیسی چیز سیدھے آ کر اس کی کمر پر لگی تھی۔ ہاشم ہونٹ بھینچ کر اپنا درد دباتا پھرتی سے مارنے والے کو دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر سے بڑا سا ڈنڈا لہرایا تھا اور وہ اس بار اس کے سر پر پڑ جاتا۔ اس نے اپنی جوڑو کراٹے والی پریکٹس کا فن آزماتے ہوئے اپنا ہنر دکھایا تھا۔ دوسری پل میں ڈنڈا مارنے والی ہستی کو وہ اٹھا کر پٹک دیتا کہ دونوں وہیں اپنی اپنی جگہ پر تھم گئے تھے۔ ہاشم نے بہت ناگواری سے ٹارزن کی اولاد بن کر خود پر حملہ کرنے والی کو کمر سے تھامے تھامے گھور رہا تھا اور خود وہ ہاشم کے بازوؤں کے سہارے جھولی ہوئی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تم ہانیہ کے منہ سے بس سرگوشی میں نکلا تھا۔ ہاشم نے منہ بنا کر اس کی کمر سے اپنے دونوں بازو ہٹا لیا۔ وہ لہرا کر وہیں دھم سے سیڑھیوں پر گر گئی۔ اوہ ماں! ہانیہ کے کمر میں بڑی زور کی لگی تھی۔ کمبخت نے کمر پر مارے جانے والے موپ کے ڈنڈے کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کی آہ سے بے نیاز بنا اب ہاشم بکھرے شاپر جلدی جلدی اٹھا رہا تھا جو ہانیہ کی وجہ سے ہاتھوں سے گرانے پڑے تھے۔ ہانیہ بھی اپنی کمر کو سلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں؟ پوچھنا تو فرض بنتا تھا۔ ہانیہ نے تیزی سے سب سمیٹ کر اٹھتے ہاشم کی ہوڈی کا دامن پکڑ کر ہلا دیا۔ والیوم کم رکھا کرو۔ اپنی ہوڈی اس کے ہاتھ سے جھٹک کر چھڑاتے ہوئے سرگوشی میں ڈپٹا۔ تم اس وقت یہاں کیسے؟ ہانیہ نے اس پر بس اتنی آواز نکالی کہ بس ہونٹ ہی ہلے، آواز باہر نہیں آئی۔ وہ آروشا کی بیسٹی تھی، اس سے کم تو نہیں ہو سکتی۔ ہاشم نے کوفت سے سوچا۔ تمہارے لالا نے بلائے۔ وہ زبردستی سلگتے ہوئے مسکرا کر اسے گھورتا سیڑھیاں دھیرے دھیرے چڑھنے لگا۔ اپنے پیچھے ہانیہ کو آتے محسوس کر کے اس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ سلیپر ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہائے رے اس کا نازک سراپا جو ہرگز موٹا تو نہیں تھا لیکن نازک بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اچھی خاصی دھمک ہو رہی تھی۔ کچھ کہنا فضول ہی تھا، اس لیے وہ سر چھٹک کر باقی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بھی پریشان اس کے پیچھے تھی۔ ایک بار پھر اس کی ہوڈی زور سے کھینچی گئی تو ہاشم پوری جارحیت سے پیچھے مڑا۔ لالا کا روم ادھر ہے۔ اس کے اس قدر غصے سے مڑنے پر ہانیہ نے فل والیوم میں ہوڈی کھینچنے کی وضاحت دے دی۔ معلوم ہے مجھے، اب منہ بند رکھنا ورنہ کھینچ کر لگا دوں گا۔ ہاشم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دھکا بھی دیا۔ ہانیہ نے جلدی سے مسکین والی شکل بنا کر اپنے کان پکڑ لیا۔ ہاشم آنکھیں بند کر کے ساری لاتا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو وہ بھی تجسس سے اس کے پیچھے تھی۔ موبائل پر رنگ ہوئی تو اسلان نے فقط ایک آنکھ کھول کر ابھی تک کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورتی آروشا کو دیکھا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر بھرپور انگڑائی لے کر وہ چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضر ہے، بیٹھ جائیں۔ چیئر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہ دل جلانے والی مسکراہٹ آروشا کی طرف اچھال کر ڈور کی طرف بڑھ گیا جدھر ہاشم آ چکا تھا۔ رنگ اسی نے ہی دی تھی۔ اسلان نے ڈور کے پاس آ کر نوب گھمائی، وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے اچھا خاصا نیند میں اٹھے ہوئے انسان کی تصویر بنا ہاشم اور پیچھے منہ کھول کر اسلان کو دیکھتی اس کی اپنی بیوقوف بہن بھی۔ اسے لے کر آنا ضرور تھا۔ اسلان نے فوراً منہ بنا کر ہاشم سے کہا، آپ ہی کی بہن ہے، کسی کو اپنے گھر میں گھستے نہیں دیکھ سکتی۔ میری کمر کی ڈنڈے سے سکائی کر کے یہاں تک پیچھا کی ہے۔ ہاشم بیزاری سے پھر سے جمائی لیتا شاپ پر بڑھا چکا تھا کہ جلدی سے پکڑے اور مجھے جانے دے۔ ہاشم پیچھے کھڑی ہانیہ نے ڈنڈے مارنے والی بات بتانے پر ہاشم کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچا، دل تو یہی کیا کس کر ایک اور ڈنڈا بھی اس منحوس آدمی کے لگا دے۔ اب آئے ہو تو آ جاؤ، پارٹی ہو جائے۔ اسلان کنارے ہٹتا اسے دعوت دے چکا تھا۔ وہ پھر سے جمائی رکتا شاپر اٹھائے اندر چلایا۔ تم بھی آ جاؤ، تمہارا ہی شوہر ہے۔ ہانیہ بھائی کے اتنے شوق موڑ پر گرتے گرتے بچی۔ اسلان اس کا ہاتھ تھام کر خود ہی ڈور بند کرتا لے کر آگے بڑھ گیا۔ تم اتنی رات میں یہاں کس لیے آئے؟ آروشا حیران سی ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو سارے شاپر ٹیرس پر رکھ کر وہیں پورا پھیل کر لیٹ گیا۔ اب اس میں سکت نہیں تھی کہ وہ توضیح دے یا کھڑا رہ سکے۔ نیند سے وہ بے حال ہو رہا تھا۔ وہ اسے چت لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا جیسے ٹائلز والے فرش پر نہیں فوم کے بستر پر سویا ہو۔ ہاشم کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایسے کیسے لیٹ گئے ہو؟ ہاشم کو ایسے نڈھال سا دیکھ کر آروشا نے گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر پکڑ کر ہلایا۔ ہاشم نے بس اپنا سر اٹھا کر اس کی گود میں رکھ لیا۔ کچھ نہیں ہوا، ایسے ڈرامے کر ہے، ذرا سا نیند سے اٹھوا کر دو چار چیزیں کیا منگوا لی، ایسا کمزور بن رہا ہے جس سے پہاڑ توڑ کر آ گیا۔ اسلان کو اس کے پھیل کر لیٹنے پر اعتراض نہیں تھا بلکہ اسے اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹنے پر تھا۔ وہ گود میں سر رکھ دے تو محترمہ کی جان چل جاتی ہے، بال نوچ لیے جاتے ہیں۔ بھائی نے رکھ لیا تو کیسے فکر مندی سے اس کا سر پیار سے سہلا کر پوچھا جا رہا تھا، دیکھ لے میری بہن، تیرے میاں کا یہ حال ہے، پہلے مجھے زبردستی نیند سے اٹھا کر یہاں تک بلایا، ان کے کہنے پر خاک چھان کر ساری چیزیں لی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی پہاڑ نہیں توڑا، اور تو اور اوپر سے ان کی بہن کے ہاتھ سے کمر کے ڈنڈے بھی کھائے ہیں۔ ہاشم کو بھی مزہ آیا تھا اسلان میر کو جلانے میں۔ وہ اور بھی پھیل کر بہن کی گود میں لیٹ کر شکوہ کرتے ہوئے پلکوں کی جھری سے سامنے کھڑے بھائی بہن کے تپتے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ہانو، تو نے میرے ہاشو کو ڈنڈے مارے؟ آروشا ہاشم کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ اب بھی ساری دوستی پرے کر کے ہانیہ بیچاری کو گھورا تھا، اور وہ بیچاری جو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ لالا آروشا یہاں کیسے، ہاشم کیوں آیا، اب نئی مصیبت۔ میں نے تو چور سمجھ کر مارا تھا آشو، بھلا میں ہاشم کو مار سکتی ہوں؟ معصوم بن کر اس نے فوراً صفائی دی۔ وہ مسکین بنتی ساتھ ہی ہاشم کو ایک موٹی سی گالی دے کر وہیں فرش پر سکون سے بیٹھ گئی۔ اب سارا معاشرہ جان کر ہی کھسکے گی، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ہانو کہہ تو صحیح رہی ہے، وہ کیوں مارے گی تمہیں؟ تم آئے کیوں آشو؟
आरुषा ने झट से मानकर उसका सर हिला डाला। मुझे अब डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जो पूछना है वो अपने शौहर से पूछो। हाशिम ने हाथ खड़े कर दिए और फिर से उसकी गोद में सर रखकर बड़े आराम से असलान मीर। असलान, आपने इतनी रात में मेरे भाई को नींद से जगाकर यहाँ बुलवाया। गज़ब खुदा का, इतने सारे गुंडे पाल कर रखे हुए हैं, वो क्या सिर्फ मुझे डराने के लिए रखा हुआ है? उनसे ज़रा ज़बान हिलाकर आप डोर नहीं खुलवा सकते थे? मेरे हाशू को आपने क्यों बुलवाया? आपका उधार खाया हुआ था जो उसे इतने काम से बुलवा लिया, वो भी सोने में जगाकर। आरुषा को तो अब सही में मौका मिला था उस पर इतनी देर से खून चलाने वाली खोलन उतारने का, इसलिए शेरनी बनकर उसे खूब सुना डाला। असलान ने कुछ देर नाक मुँह चढ़ाकर उसे देखा था, फिर उसने झुककर बड़े शौक से सब सुनती हानिया को बैठी बैठी उसी पोजीशन में उठा लिया था। लाला क्या कर रहे हैं? वो बुरी तरह से घबरा गई। वो गुड़िया की तरह उसे उठाकर उधर बिठा चुका था जिधर हाशिम मियाँ आराम से आंखें बंद किए बैठे हुए थे। असलान ने एक झटके से हाशिम का बाजू खींचकर उसका सर अपनी बीवी की गोद से उठाकर हानिया की गोद में तकरीबन पटक ही दिया। ये रही तुम्हारी बीवी और उसकी गोद, अब मेरी बीवी पर कब्जा मत जमाना। वो इत्मीनान से कहकर आरुषा के पास ही उससे एक कदम लगकर आराम से बैठ गया। ऐसी हरकत करते हुए उसने तो उन तीनों को ही हवनक बनने पर मजबूर कर दिया था। हानिया ने होश में आते ही हाशिम का सर झटक कर गोद से दूर फेंका था। वह सर को फर्श पर सजदा रेज होने से पहले ही बचाकर शराफत से उठकर बैठने में आफियत समझ चुका था। भूल गया था उसकी बहन किस देव की मलकियत हो चुकी है। वो एक लम्हा नहीं लगाएगा उसे उठाकर फेंकने में। वहीं आरुषा ने अपने से जुड़कर बैठे असलान मीर से ज़रा परे होकर बैठना चाहा कि असलान ने तेज़ी से उसकी कलाई जकड़ी थी। चुपचाप बैठी रहो वरना तुम्हारे भाई भाभी का भी लिहाज नहीं करूँगा, बोला। वो सरगोशी में था मगर वह सरगोशी बिल्कुल नहीं थी। रूड हीरो अपनी रुखाई में इतना रोमांटिक है। अगर रोमांटिक हीरो होता तो हाशिम ने सोचकर झुरझुरी ली थी। आप लेटो, नींद नहीं आ रही है। अब लेटो, नींद नहीं आ रही है। अपने सामने पड़े सारे शॉपर्स असलान ने खोलते हुए हाशिम को और तपाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी इतना रोमांटिक नहीं हुआ हूँ। माशाल्लाह, आपकी करामत से मेरी नींद अब उड़ गई है। इंशाल्लाह खा पी कर ही सोऊंगा। हाशिम ने भी वैसे ही जवाब देकर दूसरे शॉपर्स खोलने शुरू कर दिए। शॉपर खुले तो आरुषा और हानिया की आंखें चमक सी गईं। बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, ढेरों के हिसाब से रोस्टेड, साथ ही ढेर सारी आइसक्रीम, चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स। वो दोनों झपट कर उनसे सारे पैकेट छीनने की तैयारी कर चुकी थी, मगर उनका इरादा जानकर हाशिम और असलान ने सारे शॉपर्स अपने कब्जे में कर लिए। हानिया और आरुषा ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर उन चारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर वो झपटा झपटी मचाकर सारी चीज़ों से इंसाफ किया था कि अगर नीचे सोई हुई माँ जी को पता चल जाता तो वो उनके बच्चे बनकर रात के वक्त इस हंगामे पर ज़रूर उन चारों को तो नहीं, उनमें से दो की तो अच्छी से खबर ले लेती। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।